حدیث پاک میں ہے کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان میں ایک رات نصف شعبان کی رات ہے جسے شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کو کوئی ندا دینے والا، پکارنے والا یہ پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اسے بخش دیا جائے۔ یعنی اس رات رب تعالیٰ کی رحمت بندوں کو پکارتی ہے کہ تم اپنے رب سے مغفرت چاہو وہ تمہیں بخش دے گا، تم اس سے مانگو وہ تمہیں عطا کر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس رات میں رب تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ کتنے لوگوں کی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر رب تعالیٰ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ اس رات کی برکت اور فضیلت ہے۔ لیکن اس رات میں معمولات آقا علیہ السلام وہ کیا ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان راتوں کو کیا اہتمام فرمایا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں آپ کی روح ہی نہ قبض کر چکی ہو۔ میں اٹھی، میں نے آپ کے انگوٹھے مبارک کو ہاتھ لگایا اور مجھے حرکت محسوس ہوئی تو مجھے اطمینان ہوا۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے اور اس رات میں رب تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے، اور جو بھی بندہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور جو بخشش مانگتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، تو جب پاؤں مبارک سوج گئے تو پھر میں نے ان کو دبانے کی سعادت حاصل کی۔ یہ اس رات میں اتنی کثرت سے نبی کریم علیہ السلام نے عبادت فرمائی۔ شب برات کو نبی کریم علیہ السلام قبرستان میں تشریف لے جاتے، وہاں جا کر شہیدوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے آپ مغفرت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو یعنی اس رات میں عبادت بھی کرنی ہے اور اپنے مرحومین کے لیے دعائے استغفار بھی کرنی ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ شب برات کے 3 حصے کیا کرتے۔ پہلے حصے میں کثرت سے درود شریف پڑھتے، دوسرے حصے میں استغفار کی کثرت فرماتے، تیسرے حصے میں نوافل ادا فرماتے۔ تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا یہ معمول، یہ جو طریقہ ہے، یہ کس وجہ سے آپ نے یہ اختیار فرمایا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے والد مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نصف شعبان کو زندہ کرے، یعنی اس رات میں عبادت کرے، اس رات میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، تو وہ اللہ کے مقرب بندوں میں لکھا جاتا ہے۔ فرمان نبی کریم علیہ السلام کا ہے، راوی مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور اس پر عمل کرنے والے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں کہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ان راتوں میں کثرت سے عبادت کیا کرتے اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا کرتے۔